بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نیل پالش ناخنوں کے اوپر لگی ہو وضو اور غسل ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، صرف نیل پالش ہی نہیں بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جو واٹر پروف ہو، جو وصول الی الماء کے اندر مانع ہو، یعنی کہ جسم تک پانی کو نہ پہنچنے دے اور رکاوٹ بن جائے، کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ نیل پالش ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی پینٹ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، حتیٰ کہ آٹا ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اگر ایسے انداز میں اور اتنی مقدار میں اور اتنی موٹائی میں لگا ہے کہ اس کی وجہ سے وضو اور غسل کے دوران پانی جسم تک نہیں پہنچ سکتا، تو اگر اس کے لگے ہوئے وضو یا غسل کر لیا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے وضو اور غسل کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا جسم سے دور کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگلی صورت یہ ہے کہ اگر ان کے لگے ہوتے ہوئے وضو کر لیا، یعنی کہ یہ چیزیں جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں، نیل پالش یا پینٹ یا کوئی بھی واٹر پروف چیز جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور ہم نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا، تو اس کے بعد شرعی حکم کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے غلط فہمی دور کر لیں کہ اگر ان کے موجودگی میں یہ جسم کے اوپر لگی ہوئی تھیں چیزیں اور آپ نے وضو یا غسل کر لیا تو بعد میں علم ہوا، تو پورا وضو اور غسل دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف شرعی حکم یہ ہے کہ اس چیز کو پہلے جسم سے اتارا جائے، اور اتارنے کے بعد جتنی جگہ اس کی وجہ سے خشک رہ گئی تھی اس جگہ کو پانی سے تر کر لیا جائے، تو وضو اور غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ یعنی کہ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ اشیاء جسم کے اوپر موجود ہوں یا لگی ہوئی ہوں، جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں، تو وضو اور غسل نامکمل رہتا ہے، اور جب ہم ان کو اتار لیتے ہیں اور اتارنے کے بعد متاثرہ حصے کو ہم گیلا کر لیتے ہیں تو ہمارا وضو اور غسل مکمل ہو جاتا ہے۔